اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب کے موضوع پر گفتگو جاری ہے۔ آیت اللہ سید محمد صادق حسینی طہرانی کی نہایت گراں قدر کتاب ہے، جس میں طالبان سلوک الی اللہ کے لیے رہنما نکات، رہنما اصول بیان کیے گئے ہیں۔ آج کا درس باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ تمام عقیدت مندان حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں اس مظلومہ بی بی کی شہادت کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتا ہوں۔ بطور خاص حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں ان کی دادی کی مظلومانہ شہادت کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتا ہوں۔ مناسب تو یہ تھا کہ اس موضوع پر جناب صدیقہ طاہرہ کے عنوان سے تفصیلی گفتگو کی جاتی، لیکن چونکہ اس موضوع پر تفصیلی گفتگو ہماری ہدایت ٹی وی پر نشر ہوگی اور آپ تمام مؤمنین وہاں اس گفتگو کو سماعت کر سکتے ہیں، اور کوشش کی جائے گی کہ کل تک اسے اس چینل پر بھی اپلوڈ کر دیا جائے تاکہ آپ یہاں پر بھی اس گفتگو کو سن سکیں۔ لہٰذا اس کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب کے موضوع کو جاری رکھتے ہیں، اور گزشتہ درس میں کچھ نصیحتیں بیان کی گئیں طالبان سلوک الی اللہ کے لیے۔ اسی موضوع کو تسلسل کے ساتھ آگے بڑھاتے ہوئے درواقع آج بھی نصیحتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ درواقع وضاحت کی جا رہی ہے استاد سے متعلق، کہ جو کل بھی ایک وضاحت ہوئی کہ استاد کے کلام کی تفسیر، توجیہ، تعویل اور اس کا تجزیہ تحلیل کرنے کا ایک شاگرد کو اختیار نہیں ہے۔ استاد کے کلام کی تفسیر اور تشریح درواقع استاد ہی کر سکتا ہے، جو استادی کے رتبے پر فائز ہو، جو استاد ہو، جو اس سفر کو طے کر کے سلوک الی اللہ کی بلند وادیوں تک پہنچ چکا ہو، وہی درواقع استاد کے کلام کی تشریح کر سکتا ہے۔ ہر طالب علم جو تازہ حوزہ علمیہ میں داخل ہوا ہے، سلوک الی اللہ کی خواہش رکھتا ہے، استاد کے کلاس میں جاتا ہے، یہ حتیٰ وہ افراد بھی جنہیں 20 سال 25 سال استاد کے پاس ہو چکے ہیں لیکن ابھی وہ ناپختہ ہیں، وہ ابھی کامل نہیں ہوئے ہیں، ایسے افراد کو استاد کے کلام کی تشریح کرنے کی، تحلیل کرنے کی یا تعویل کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے، کہ وہ خود سے کہیں کہ استاد کے کلام کے دو معنی ہیں، ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، ہم باطن تک پہنچے ہیں، فلاں ظاہر تک پہنچا ہے، یا ہم ظاہر تک پہنچے ہیں، فلاں باطن تک پہنچا ہے۔ نہیں، استاد کے جو الفاظ اس کے لبوں سے جاری ہوئے ہیں، ایک شاگرد کا وظیفہ ہے کہ اپنے عمل سے ان کو عملی جامہ پہنائے اور تسلیم کرے، یعنی اپنے عمل سے یہ ثابت کرے کہ وہ استاد کا مطیع ہے، استاد کا فرمان بردار ہے۔ اور اگر ایک طالب علم اپنی زبان سے استاد کی اطاعت نہیں کرتا اور فرمان برداری نہیں کرتا تو ایسا طالب علم منزل مراد تک نہیں پہنچ سکتا، اسے اپنا استاد تبدیل کر لینا چاہیے۔ آج درواقع آیت اللہ طہرانی بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا کسی سے اختلاف تو نہیں ہے، ہم سب کا مقصد توحید ہے، جو نہایت ہی اہم نقطہ ہے کہ ہم سب ایک ہی منزل مراد، منزل مقصود تک پہنچنا چاہتے ہیں، ہم سب کا مقصد ایک ہے، ہم سب کا مرام ایک ہے۔ مرام درواقع ایک مجموعے کا نام ہے، یعنی ایک قسم کے نظریات ہیں، ایک قسم کے اعتقادات ہیں، ایک ہی قسم کی اخلاقیات ہیں، ایک ہی قسم کی روش ہے، یعنی ایک مجموعے کو مرام کہا جاتا ہے، ایک سلسلہ ہے، ایک روش ہے۔ تو ہماری روش ایک ہے، یعنی ہم سب جو آپس میں مل بیٹھے ہیں، استاد اور استاد کے گرد جتنے بھی شاگرد ہیں، یہ ایک ہی مقصد کے تحت جمع ہوئے ہیں، ایک ہی نظریے کے تحت جمع ہوئے ہیں، ایک ہی عقیدے پر جمع ہوئے ہیں، ایک ہی اخلاق پر جمع ہوئے ہیں،
اور جس خط پہ انہوں نے حرکت کرنی ہے وہ خط بھی ایک ہی ہے، واحد ہے، اور وہ ہے صراط مستقیم۔ صراط مستقیم کی راہ پر چلتے ہوئے انہوں نے توحید کے کمال تک پہنچنا ہے۔ بس ان کا مرام ایک ہے، ان کا خط مشی ایک ہے، ان کا مقصد ایک ہے، اور وہ مقصد درواقع توحید کے کمال کے مرتبے پر فائز ہونا ہے۔ پس ان سب میں کسی قسم کا اختلاف موجود نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ استاد سڑک کے ایک طرف کھڑا ہے اور شاگرد سڑک کی دوسری طرف کھڑے ہیں، یعنی ان دونوں کے درمیان فاصلہ موجود ہے یا حتیٰ جہت مختلف ہے۔ استاد مشرق کی طرف جا رہا ہے، شاگرد مغرب کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مقصد ایک نہیں ہے، ان کا مرام ایک نہیں ہے، ان کا خط مشی ایک نہیں ہے، ان کا نظریہ ایک نہیں ہے، ان کا عقیدہ ایک نہیں ہے، ان کی اخلاقیات آپس میں نہیں ملتی ہیں۔ تو ایسے شاگرد درواقع استاد کے پرچم تلے جمع ہی نہیں ہوئے ہیں، انہیں اس استاد کو استاد کہنے کا حق ہی حاصل نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ ان کی یہ تمام چیزیں آپس میں متفاوت ہیں، تمام چیزیں آپس میں مختلف ہیں، لہٰذا نہ تو وہ استاد ان لوگوں کا استاد ہے اور نہ ہی یہ شاگرد ان کے شاگرد ہیں۔ لیکن جب تمام لوگ آپس میں ایک ہی مقصد، ایک ہی مرام، ایک ہی مشی، ایک ہی نقطے پر اجتماع کیے ہوئے ہیں اور سب نے کمال توحید کے مرتبے پر فائز ہونا ہے، اور جس خط کو انہوں نے انتخاب کیا ہے وہ خط بھی صراط مستقیم والا خط ہے، تو بس ان میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ بس اوقات بعض لوگ جب شاگردی کے لیے آتے ہیں تو آ کر وہ استاد کے دوسرے شاگردوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا مرام کیا ہے، آپ کا نظریہ کیا ہے، آپ کا خط کون سا ہے، آپ کس کے مرید ہیں۔ نہیں عزیزان محترم، ملا حسین قلی حمدانی کی اقتداء کی جائے تو بھی مقصد وہی ہے، مرام وہی ہے، خط مشی وہی ہے۔ مرحوم قاضی کی اقتداء کی جائے تب بھی مقصد، مرام اور مشی وہی ہے۔ مرحوم حسینیہ طاہرانی کی اقتداء کی جائے تب بھی مقصد، مرام اور خط مشی وہی ہے۔ مرحوم بہجت کی اقتداء کی جائے تب بھی مرام، مقصد اور خط مشی ایک ہے۔ یعنی اولیاء الہی کا راستہ ایک ہے، اولیاء الہی کا مقصد ایک ہے، اولیاء الہی کا مرام ایک ہے، اس میں فرق نہیں پایا جاتا۔ آپ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے لے کر آج تک اگر تمام اولیاء کو دیکھیں تو سب کا مقصد، سب کا مرام، سب کا خط مشی ایک ہے، اور وہ ہے صراط مستقیم۔ لہٰذا معروف یہ جملہ ہم بارہا کہتے ہیں کہ اگر تمام انبیاء کو ایک چھت کے نیچے جمع کر دیا جائے کہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ نے بشریت کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا ہے، اگر ان تمام انبیاء کو ایک چھت کے نیچے جمع کر دیا جائے تو ان میں اختلاف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ ان تمام کا مقصد ایک ہے، تمام کا مرام ایک ہے، تمام کا خط مشی ایک ہے، سب ایک ہی راہ کے مسافر ہیں، ان میں اختلاف نہیں ہوگا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ بس اوقات 4 علماء کو یا مولویوں کو اگر ایک کمرے میں بند کر دیا جائے تو ان میں اختلاف ہو جائے گا۔ کیوں؟ چونکہ وہ قوہ غضبیہ اور قوہ شہویہ سے بھرے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنی غضب اور اپنی قوہ شہویہ کو اور قوہ وہمیہ کو قوہ عاقلہ کے تابع قرار نہیں دیا ہے، تو ان کا مقصد ایک نہیں ہے، ان کا مرام ایک نہیں ہوگا، ان کا خط مشی ایک نہیں ہوگا، ان میں اختلاف ہوگا نماز پڑھانے پر، ان میں اختلاف ہوگا دسترخوان میں بیٹھنے کے انداز پر، ان میں اختلاف مختلف چیزوں کے اوپر ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ درواقع انہوں نے ابھی اپنی تربیت ہی نہیں کی ہے، یہ عالم نہیں ہے حقیقت میں، بلکہ عالم نما ہے۔ انہوں نے عالم کا لباس پہن رکھا ہے، وگرنہ حقیقت میں یہ عالم نہیں ہے۔ اسی اہم نقطے کی طرف علامہ طحرانی جو ہے وہ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم سب کا مقصد ایک ہے، راستہ ایک ہے، ہم ایک ہدف کے تحت ایک دوسرے کے گرد جمع ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے گرد جمع کر رہے ہوں دکانداری کی خاطر کہ ہماری دکان میں تھوڑا رونق ہو جائے، ہم جو ہے وہ لوگوں کو اپنے گرد مختلف مقاصد کے تحت، جیسے مثلاً ہمارے مؤمنین عزادار سینہ زنی کے لیے جمع ہو جاتے ہیں اور اجتماع کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو کوئی دینی معاملات میں، اجتماعیات میں جمع کرنے کی کوشش کریں تو وہ اجتماع نہیں کرتے ہیں، کم افراد آتے ہیں، لیکن اس طرف اس مقصد کے لیے لوگ آ جاتے ہیں۔ بس ایک انسان
جو ایک عارف ہے وہ اگر چاہتا ہے لوگوں کو اپنے گرد جمع کرے تو وہ ایسے بہانے تلاش کرے تاکہ اس کے گرد زیادہ سے زیادہ لوگوں کا اجتماع ہو جائے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایک عارف کامل کے پاس ایک شاگرد ہو یا 1000 شاگرد ہوں یا اصلاً کوئی بھی شاگرد نہ ہو، اس کے لیے فرق نہیں کرتا ہے۔ وہ شاگردوں کا محتاج نہیں ہے، لوگوں کو ضرورت ہے استاد کامل کی، استاد کامل کو لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا استاد کامل کے پاس ایک شاگرد آتا ہے وہ بھی اس کے لیے محترم ہے، 2 آتے ہیں وہ بھی محترم ہے، 10 آتے ہیں وہ بھی محترم ہے، 1000 آتے ہیں تب بھی محترم ہے۔ وہ اپنے جو شاگردوں کی تعداد پر عجب اور غرور میں مبتلا نہیں ہوتا ہے، اور اس کے لیے تمام اس کے شاگرد ایک جیسے ہیں، سب کو وہ احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے، سب سے یکساں محبت کرتا ہے، سب کو یکساں ہدایت کرتا ہے۔ البتہ بس اوقات یہاں افراد کی صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی ہدایت کی جاتی ہے، لیکن سب کی ہدایت یکساں ہی ہوتی ہے وہاں پر بھی۔ تو در واقع ہدف ایک ہے، مقصد ایک ہے، اور وہ مقصد اور وہ ہدف توحید ہے، کمال تک پہنچنا ہے، لہٰذا سب محترم ہے۔ استاد کامل کسی کو اپنے دروازے سے دھتکارنے کا حق نہیں رکھتا اور نہیں کرتا ہے، چونکہ وہ کامل ہے، اور یہ انبیاء کی روش ہے، یہ ائمہ معصومین کی روش ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں خداوند متعال سورہ انعام کی آیت نمبر 52 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یعنی اے رسول، جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، انہیں اپنے در سے دور نہ کیجیے، انہیں اپنے دروازے پر جگہ دیجیے۔ بس رسول خدا کو بھی اللہ کا یہ حکم ہے کہ یہ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، یہ جو اپنے رب کی خوشنودی چاہتے ہیں، صبح و شام ان کا ہم و غم اللہ کے بارگاہ میں کمال کے مرتبے پر فائز ہونا ہے، تو اے میرے حبیب انہیں اپنے دروازے سے دور نہ کیجیے۔ اور پھر اسی طرح سورہ کہف کی آیت نمبر 28 میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، یعنی اے رسول اپنے آپ کو ان لوگوں کی معیت میں محدود رکھیں۔ کون ہیں یہ لوگ؟ الذین یدعون ربہم، وہ لوگ جو اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، یدعون پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، یعنی یہ صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ کیوں پکارتے ہیں؟ یریدون وجہہ، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے رب کی خوشنودی حاصل کریں، اپنے رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ معرفت کے بلند مرتبے پر فائز ہوں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور اپنی نگاہوں کو ان سے اے میرے حبیب نہ پھیریے، انہیں نظر انداز نہ کیجیے۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو کیا آپ انہیں نظر انداز کر کے دنیاوی زندگی کی زینت اور آسائش کے خواہش مند ہیں کہ یہ لوگ آتے ہیں آپ سے آ کر رہنمائی لیتے ہیں، آپ کا وقت جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور آپ کا قیمتی وقت جو ہے وہ بسا اوقات ان کی رہنمائی میں لگ جاتا ہے، اور اگر یہ لوگ نہ آئیں تو آپ آرام کر سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ اپنی ازواج کو وقت دے سکتے ہیں، آپ اپنی دوسری گھریلو مصروفیات میں مصروف ہو سکتے ہیں، تو کیا آپ انہیں ان سے منہ پھیر کر آپ زینت حیات دنیا کے طالب ہیں؟ یعنی ایک قسم کی آپ اسے جو ہے وہ تحدید تصور کر سکتے ہیں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انسان کامل ہے، لہٰذا جو شخص بھی رسول خدا کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر انسان کامل بن جاتا ہے، اس کے لیے یہ فرق نہیں کرتا ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ شاگردوں کی تعداد میں اضافہ ہو، لیکن جو اس کی شاگردی میں آتا ہے وہ انہی آیات کی روشنی میں اسے اپنے دروازے سے دھتکارتا نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک انسان شاگردوں کی خواہش رکھتا ہو، زیادہ سے زیادہ شاگرد بنانے کی اس میں ایک ہوس ہو، تو یہ تو نفسانی خواہش ہے، یہ تو ایک نفسانی ہوس ہے۔ ایک استاد کامل ہرگز جو ہے وہ اپنی نفسانی خواہشات کا پیروکار نہیں ہوتا، اس کے لیے یہ فرق نہیں کرتا ہے، ایک فرد آ جائے
1000 آ جائیں، یہ اصلاً کوئی بھی اس کی پاس شاگردی کے لیے نہیں آتا ہے، تو استاد کامل کی جو کمال ہے اس کے اوپر اس کی تاثیر نہیں ہوتی ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کا محب ہے، اس کے لیے یہ باتیں اثر انداز نہیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا جتنے بھی افراد ایک استاد کی شاگردی میں آتے ہیں، انہیں ایک پرچم تلے اتفاق اور اتحاد اختیار کرنا ہے، اور وہ پرچم دروا کے ان کا استاد ہے کہ جس کے ساتھ ان کا مقصد ایک ہے، جس کے ساتھ ان کی مرام ایک ہے، جس کے ساتھ ان کا خط مشی ایک ہے۔ تو اس غرض سے جب وہ استاد کے پرچم تلے جمع ہوئے ہیں، تو استاد ان سب کا ہاتھ تھام کر انہیں توحید کے کمال کے مراتب تک لے جائے گا۔ لہٰذا استاد کی فرمان برداری ایسے میں شاگردوں کے لیے نہایت ہی ضروری ہے، اور فرماتے ہیں کہ خداوند متعال سے یہ توقع ہے، یہ امید ہے کہ خدا ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی مرضات کو ہمیشہ مد نظر رکھیں، اپنی نفسانی خواہشات کو مد نظر نہ رکھیں۔ لہٰذا خدا سے یہ دعا کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے، ہر لمحہ ایک سالک کو، ایک شاگرد کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ خدا ایک لمحے کے لیے بھی اسے غفلت میں مبتلا نہ کرے، چونکہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی انسان نے غفلت اختیار کر لی تو خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق بن جائے گا۔ لہٰذا جو انسان اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے، تو سفر کی بنیادی شرط کیا ہے؟ بنیادی شرط یہ ہے کہ مسافر اس سفر کے لیے اپنا سامان باندھے۔ جیسے ایک تاجر جب تجارت کے سفر کے لیے جاتا ہے تو اپنا جو ضروری سامان ہے وہ بھی باندھتا ہے، اور وہ متاع اور اجناس جنہیں وہ فروخت کرنے کے لیے جاتا ہے انہیں بھی باندھ کے رکھتا ہے۔ لہٰذا ایک تاجر جو محنت کرتا ہے وہ اپنے اہل و عیال کے لیے محنت کرتا ہے، تاکہ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو اس نے کمایا ہے، جو اس نے محنت کی ہے، اسے اپنے لیے بھی صدقہ جاریہ کے طور پر استعمال کرے، اور اپنی اولاد کے لیے بھی ایسا انتظام کر جائے تاکہ اگر اس تاجر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اہل و عیال، اس کے بیوی بچے آسائش کی زندگی بسر کر سکیں، انہیں زحمت نہ اٹھانا پڑے، انہیں تکلیف نہ اٹھانا پڑے۔ لہٰذا یہ اپنی جان مار دیتا ہے، یہ اس قدر زحمت کرتا ہے، دن رات ایک کر دیتا ہے تاکہ اسے مال التجارہ میں نفع حاصل ہو، زیادہ سے زیادہ نفع حاصل ہو، تاکہ اس نفع کے ذریعے سے یہ اپنی زندگی کو اور اپنے اہل و عیال کی زندگی کی ضروریات کو فراہم کر سکے۔ عین اسی طرح سے جس طرح ایک تاجر اپنے تجارت میں جو ہے وہ اخلاص کا اظہار کرتا ہے، جدیت کا اظہار کرتا ہے، اپنا سامان باندھ لیتا ہے، عین اسی طرح سے وہ انسان جو اللہ کی راہ کا مسافر ہے، اسے بھی اس تاجر کے اس تمام عمل کو اپنے لیے خط مشی قرار دینا چاہیے۔ لہٰذا اسے بھی اس تاجر کی طرح دن رات ایک کر دینی چاہیے، اور اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے اپنی جان مار دینی چاہیے۔ اور اگر یہ اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے اس قدر تغودو، اس قدر جد و جہد اور اس قدر محنت نہیں کرے گا تو یہ خالی ہاتھ رہ جائے گا، نقصان اٹھائے گا، اور اس کے نقصان کا خمیازہ بھی اسے ہی بھگتنا پڑے گا۔ لہٰذا مرحوم علامہ حسینی طاہرانی یہ بیان کیا کرتے تھے کہ خدا کے تو کسی کے ساتھ خداوند متعال کی رشتہ داری تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ خدا کسی کو جو ہے وہ اغماز کر کے جو ہے وہ خداوند متعال کہے کہ اسے پار لگا دیتا ہوں، اور فلاں شخص جو ہے وہ اسے پار نہیں لگاتا ہوں، بغیر کسی مرجع کے، بغیر کسی خصوصیت کے، بغیر کسی بات کے۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم کا مصداق بنتا ہے، تو اس اطاعت کے نتیجے میں اللہ اسے جنت کا تحفہ عطا کر دیتا ہے۔ لیکن جو اطاعت کا مصداق ہی نہیں ہے، یعنی اس نے نہ اولی الامر کی اطاعت کی ہے، نہ رسول کی اطاعت کی ہے، نہ اللہ کی اطاعت کی ہے، جب اس کے دامن میں اطاعت ہی موجود نہیں ہے تو اللہ اسے جہنم میں کیوں نہیں ڈالے؟ اللہ اسے جہنم میں دھکیل دے گا۔ بس اللہ کے ہاں معیار اطاعت ہے، اگر انسان اطاعت کرتا ہے تو جنتی ہے، اور اگر اطاعت نہیں کرتا تو جہنمی ہے۔ اب ایک شخص نافرمان ہے، اس نافرمان کو اٹھا کر جنت میں ڈال دیا جائے بغیر کسی مرجع کے، تو یہاں خداوند متعال پر اعتراض ہوتا ہے۔ لہٰذا خداوند متعال ہرگز
بغیر کسی جو ہے وہ مرجع کے ایسا کام نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم اس بات پر توجہ کی جائے، لہٰذا انسان کو اس بات پر توجہ ہونی چاہیے کہ اگر وہ سیر و سلوک کی راہ میں بہت آگے تک سفر کر لیتا ہے، لیکن بہت آگے جانے کے بعد بھی اگر انسان ذرا سا بھی غفلت کرتا ہے، انحراف اختیار کرتا ہے، تو وہ اس اعلیٰ مراتب سے نیچے کی طرف سقوط کرے گا۔ عین اسی طرح سے جیسے ایک انسان بہت محنت کرتا ہے پہاڑ پر چڑھنے کے لیے، بہت محنت کی ہے، بہت اس نے رسیاں باندھی ہیں، بہت اس نے کیل ٹھوکے ہیں، بہت اس نے زحمت کی ہے، وزن اٹھایا ہے، پہاڑ کی چوٹی تک پہنچتے اس کا ایک پیر لرزتا ہے، وہ وہاں سے سقوط کرتا ہے اور نیچے دامن کوہ میں آ کر گر جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پاش پاش ہو جاتا ہے، اس کی ہلاکت ہو جاتی ہے، لیکن وہ اپنی چوٹی تک نہیں پہنچ سکا، اب ذرا سی غفلت بنی ہے۔ عین اسی طرح سے وہ انسان جو سیر و سلوک کا سفر طے کر کے بہت آگے تک پہنچ چکا ہے، توحید کے مراتب میں کمال کے نزدیک پہنچنے والا ہے، ایک لمحہ غفلت اسے اس چوٹیوں سے تنزلی کی گہرائی میں جا کر دھکیل سکتی ہیں۔ لہٰذا انسان کو ہر لمحہ مراقبے کی ضرورت ہے، ہر لمحہ خداوند متعال سے توسل کی ضرورت ہے، اپنے ضروری سامان کو اپنے ساتھ جو ہے وہ باندھنے کی ضرورت ہے۔ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یعنی زاد راہ لے لیا کرو، چونکہ بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ خدا جو فرما رہا ہے وَتَزَوَّدُوا، یعنی زاد راہ کو مہیا کرو، یہ زاد راہ جو انسان مہیا کر رہا ہے، جو اس کو اس سفر میں ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ جیسے انسان حج کے لیے جاتا ہے تو حج کے لیے انسان کو جو سفر میں ضروری سامان ہے، انسان اس سامان کو تہیا کرتا ہے۔ اب یہ حج کا سفر کتنے دن ہے؟ قدیم زمانے میں ممکن ہے یہ حج کا سفر جو ہے وہ 1 ماہ 2 ماہ طول پکڑ جاتا ہو، آج کل کے دور میں تو بالاخره وہی ایام ہے جو ایام حج ہیں، جو اس نے مکہ میں رہنے ہیں یا زیارات کے لیے مدینہ جانا ہے، وہ ایام ہے، اور اس کے علاوہ جو آنے جانے کا جو ایک وقت ہے، بس یہی ایک ٹائم لگتا ہے۔ تو اس میں بھی انسان کو جو ضرورت کا سامان چاہیے ہوتا ہے اس 10-15 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، انسان اس سامان کو اپنے لیے فراہم کرتا ہے، جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جو مجاز ادویہ جات ہیں، دوائیاں ہیں، جو ضروری ہیں اور جائز بھی ہیں اور قانونی بھی ہیں، انسان ان کو فراہم کرتا ہے، اور اسی طرح سے کپڑے وغیرہ وغیرہ جو چیزیں بھی انسان کو ضرورت۔ تو جب انسان اپنے 10 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، 15 دن کے لیے جب سفر پہ جاتا ہے تو اپنا ساز و سامان اپنے ساتھ رکھتا ہے، تو یہ سفر تو انسان کا ابدی ہے، انسان نے وہاں جا کر ابداً رہنا ہے، ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، ہم فیہا خالدون کا مصداق بننا ہے۔ تو ایسے میں انسان اس دائمی سفر کے لیے زاد راہ کیوں نہ اٹھائے؟ تو بہترین زاد راہ کیا ہے؟ بہترین زاد راہ وہی تقویٰ ہے۔ لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسی دنیا میں اپنے نفس کو اپنے پیروں تلے کچل کے کمال کے مرتبے پر فائز ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں جو یہ توفیق کا انسان تقاضا کرتا ہے، اس کے لیے انسان کو انابہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، گریہ وزاری کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے یہ مطالبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اے میرے پروردگار، ہم تو فقیر ہیں، اور فقیر کا کیا کام ہوتا ہے؟ فقیر کا کام ہوتا ہے لجاجت کرنا، سماجت کرنا، اصرار کرنا، اس قدر اصرار کرنا کہ وہ اپنی عنایات کا دامن کھول دے۔ آپ نے معاشرے میں فقراء کو دیکھا ہوگا کہ جو چوکوں پہ، چوراہوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کیسے وہ سماجت کرتے ہیں، کیسے لجاجت کرتے ہیں، کیسے آپ کو مجبور کر دیتے ہیں کہ آپ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالیں اور کچھ نکال کر انہیں دے دیں۔ ان فقیروں سے سیکھنا ہمارا جو ہے وہ مقصد ہونا چاہیے کہ انسان انہیں جا کر ان کا مطالعہ کرے، دیکھے کیسے یہ مانگتے ہیں۔ انسان اگر ان سے فقیری کو سیکھ لے اور اس فقیری کو اللہ کی بارگاہ میں آ کر انسان اعمال کرے، اور جس طرح سے یہ چوک چوراہے میں لوگوں سے مانگتے ہیں، عین اسی طرح سے انسان اگر اللہ کی بارگاہ میں لجاجت کرے، سماجت کرے، اصرار کرے، بار بار اللہ سے تقاضا کرے،
تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ اپنی رحمت کا دروازہ اس لجوج انسان کے اوپر نہ کھولے، اس کے نصیب کو نہ کھولے، اس کے لیے راستے نہ کھول دے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت بیان کی جاتی ہے، من قرع بابا ولجا ولجا، یعنی جو کوئی بھی دروازے کو پیٹتا ہے اور لجاجت کرتا ہے تو وہ گھر میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے۔ یہ روایت امیر المومنین سے بھی نقل ہے، البتہ دو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی نقل ہے کہ مثلا امیر المومنین سے فقط روایت کا ذیل نقل ہے، جبکہ مکمل روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ امیر المومنین سے یہ فقرہ نقل ہے کہ من یدم، یعنی جو مداومت کرتا ہے، جو تسلسل اختیار کرتا ہے، قرع الباب، یعنی دروازے کو پیٹنے میں جو تسلسل کرتا ہے، یوشک ان یفتح لہ، تو اس کے اس لجاجت کے نتیجے میں، مسلسل دستک دینے کے نتیجے میں یہ امید کی جاتی ہے کہ اس کے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا۔ تو رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟ رسول خدا فرماتے ہیں ان المصلی لا یقرع باب الملک، کہ مسلی یعنی وہ شخص جو نماز پڑھ رہا ہے وہ اس کائنات کے عظیم بادشاہ کے دروازے پر دستک دیتا ہے، دستک دیتا ہے، دستک دیتا ہے۔ وَإِنَّهُ مَن يُدِمْ، اور بے شک جو شخص مداومت کرتا ہے، قرع الباب یعنی دروازے پر دستک دینے میں مداومت کرتا ہے، یوشک ان یفتح لہ، تو امید کی جاتی ہے اس کے لیے دروازہ کھل جائے گا۔ اور پھر امیر المومنین سے غرر الحکم و درر الکلم میں یہ روایت نقل ہوتی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں، من استدام قرع الباب ولجا ولجا، یعنی جو کوئی بھی تسلسل کے ساتھ دروازے کو پیٹتا ہے، سماجت کرتا ہے، تو وہ گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ تمام روایات کا نچوڑ اگر میں اپنے الفاظ میں آپ کو بیان کرنا چاہوں تو اسے ان الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے کہ آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اور وہاں جا کر بیل بجاتے ہیں، وہ شخص گھر کے اندر ہے، سو رہا ہے، اس نے آپ کے گھنٹے کی آواز سنی ہے، لیکن چونکہ وہ اپنے بستر پر لیٹا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اس نے ایک بیل بجائی ہے، بس یہ جو بھی کوئی بھی ہوگا یہ چلا جائے گا، میں کیوں اپنے آرام میں خلل ڈالوں، میں آرام سے جو ہے نا وہ یہاں اپنے بستر پر، نرم و گرم بستر پر جو ہے وہ آرام کرتا ہوں۔ لہٰذا بیل اس نے سن لی ہے لیکن وہ دروازہ نہیں کھول رہا ہے۔ لیکن دروازے پر جو شخص ہے وہ دوسری دفعہ گھنٹی بجاتا ہے، پھر یہ نہیں جاتا ہے، پھر وہ تیسری دفعہ بجاتا ہے، پھر یہ نہیں جاتا ہے، وہ اس قدر گھنٹی بجاتا ہے کہ یہ جو بستر پر بیٹھا ہوا شخص ہے یہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اپنے بستر سے اٹھے اور جا کر دروازہ کھولے کہ کون ہے یہ جو اتنی بیل بجا رہا ہے۔ پس وہ جو بیل بجا رہا تھا وہ بیل بجا 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 کے اس نے اس شخص کو مجبور کر دیا ہے کہ دروازہ آ کر کھولے۔ اب جب دروازہ کھل گیا تو اگر بہت ہی کوئی ایسا محترم انسان ہوگا تو وہ اسے اپنے گھر میں آنے کی دعوت بھی دے دے گا۔ ایسے ہی انسان اللہ کی بارگاہ میں بار بار دستک دے، بار بار دستک دے، بار بار دستک دے، جس کے نتیجے میں اس کے لیے اللہ کی رحمت کا دروازہ کھل جائے گا اور یہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائے گا۔ لہٰذا انسان کو سماجت کرنے کی ضرورت ہے، انسان کو خود میں جدیت لانے کی ضرورت ہے، انسان کو خود میں پائیداری لانے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا انسان بار بار کوشش کرے، بار بار کوشش کرے، خداوند متعال اسے وہ توفیقات میں اضافہ فرمائے گا، خداوند متعال اس کے لیے وہ دروازے کھول دے گا جو دروازے اس کے لیے کھلنا چاہیے تھے اس لجاجت اور سماجت کے بعد۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ہمیں ان نصائح پر، ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے تمام عزادار دنیا میں جہاں کہیں بھی جس کونے میں بھی موجود ہیں، خداوند متعال ان کی عزاداریوں کو قبول و مقبول فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت جو صاحب عزا ہیں، خداوند متعال ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال امام زمان کے ہمیں اصحاب و انصار میں ہمیں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد ولعن عدوہم۔